हेड लाइन्स आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं तालीम दुश्मनी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलने वाले स्कूलों के फंड्स रोक लिए गए। झंग के 350 स्कूलों के 10,000 से ज्यादा असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम, दीगर अमला भी तनख्वाहों का मुंतज़र। स्कूल इमारतों के किराए और बिजली के बिल अदा करने के लिए भी फंड्स मौजूद नहीं। एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलने वाले स्कूलों को मसाइल ने आ घेरा है। फंड्स की फ्राहमी रुकने से झंग समेत डिवीजन भर में लगभग 4,000 स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां मुतासिर होने का खदशा है। जिला झंग के लगभग 350 स्कूल्स भी पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के फंड्स के मुंतजिर हैं। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन झंग के सदर नदीम ज़या, साबिक सदूर गुलाम नबी, राना इशफाक, जुल्फिकार, राना मोहम्मद अरशन ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के रवैये पर इजहार अफसोस किया। बहुत ही गंभीर किस्म के मसाइल है। इसके साथ साथ कुछ मसाइल और भी हैं, जैसे कि 4-5 साल से पेमेंट बढ़ाई नहीं गई 550 रुपए में। अब मुझे ये बताएं कि 8 साल, बल्कि अब मुझे ये बताएं कि 550 रुपए में गुजारा हो सकता है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत काम करने वाले 10,000 से जायद उसातिज़ा की तनख्वाहें भी रुक गई हैं, जबकि स्कूलों के दीगर मुलाजमीन भी तनख्वाह के मुंतजिर हैं। स्कूल की इमारत के किराए और बिजली के बिल अदा करने के लिए भी जेब में आना नहीं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूलों में मौजूद 1.5 लाख से जायद तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। उसातिज़ा ने तनख्वाह न मिलने की शिकायत भी की। इदारे में बहुत से लोग इस वजह से परेशान हैं क्योंकि हमें इन टाइम पे नहीं मिल रही। पेमेंट ना मिलने की वजह से हमें मैनेज करना पड़ रहा है। इन सारी चीज़ों को मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इन टाइम पेमेंट हमें दें ताकि हम लोग अपने इदारे को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। स्कूल इंतजामिया ने हुकूमत पंजाब से अपील की है कि फंड्स जल्द जारी किए जाएं ताकि स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां जारी रह सकें। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। बिजली के बिलों में टैक्सेस अदा नहीं कर सकते, फैसलाबाद अंजुमन ताजरान के शहरी बाजार का घंटाघर चौक में एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने कहा कि 25 रुपए वाला यूनिट 60 रुपए का हो गया है। बिजली बिलों में भेजा टैक्सेस के खिलाफ कचहरी बाजार के ताजर बने सरापा एहतजाज। एहतजाज में ताजरों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर पीटीआई रहनुमा शेख सलमान आरिफ का कहना था 20-25 रुपए वाला यूनिट 60 रुपए में हरगिज कबूल नहीं। बिजली की जो 25 रुपए से 28 रुपए यूनिट तक की कीमत है, सिर्फ वो हमसे ली जाए। तमाम किस्म के जो ये टैक्सेस हैं वो ख़त्म किए जाएं, पेट्रोल की कीमत नीचे लाई जाए। अगर इन्होंने खर्चे कंट्रोल करने हैं ये अपने करें, ये अपने प्रोटोकॉल्स के करें। एहतजाज में शरीक ताजरों और आम शहरियों का कहना था कि इतने ज्यादा बिल कैसे अदा करें, हुकूमत गरीब आवाम पर जुल्म कर रही है। 25 से 30 हज़ार मेरी इनकम मंथली। मैं हर 3 महीने, पिछले 3 महीने से 24,000, 20,000, 25,000 बिल पे कर रहा हूँ। कल मैं अपना 24,000 का बिल पे करके आया हूँ। ये देखें मेरे पास बिल है। अब मुझे ये बताएगा पूरी तनख्वाह का बिल पे करूँ या अपना सर्कल चलाऊँ? खाना कहाँ से खाऊंगा? सारा महीना कैसे सर्वाइव करूंगा? ताजिर हो या आम शहरी, हर कोई बिजली बिलों को लेकर परेशान दिखाई देता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं फैसलाबाद में एक्सपोर्टर्स की धुएंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस के नताइज सामने आने लगे। एनर्जी टैरिफ पर वजारत कॉमर्स टेक्सटाइल ने कल जुमेरात को अहम बैठक बुला ली है। मुख्तलिफ एसोसिएशंस के अहदेदारों को मदऊ किया गया। मीटिंग में ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज समेत दीगर एसोसिएशन अहदेदारों को बुलाया गया है। साबिक चेयरमैन पटिया सुहेल पाशा और साबिक चेयरमैन PHM काशिफ ज़िया को भी शामिल किया गया। जुमेरात को वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत मीटिंग मुनक़िद होगी, जिसमें बिजली और गैस की सप्लाई के मसले पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। डेंगू मच्छर के शदीद हमले जारी। फैसलाबाद में मजीद 6 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। अलाइट हस्पताल में 4 जबकि डिस्ट्रिक्ट हस्पताल में 2 मरीज सामने आए। रवां साल अलाइट हस्पताल में 100, डिस्ट्रिक्ट हस्पताल में 26 डेंगू मरीज रिपोर्ट हो चुके। दोनों अस्पतालों में रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 126 हो गई। N108 में ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद रोका जाए। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के 10 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। N108 से PTI के साबिक MNA फरूख हबीब की दरख्वास्त पर समाअत होगी।
طبیب اور ڈاکٹر شیری مزاری سمیت 10 مستعفی ارکان نے بیرسٹر علی ظفر کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرائی، جس میں اسپیکر قومی اسمبلی، سیکریٹری قومی اسمبلی، الیکشن کمیشن اور وفاق کو بذریعہ سیکریٹری کابینہ ڈویژن فریق بنایا گیا۔ درخواست میں ارکان کے استعفوں کی منظوری، الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈی نوٹیفائی کرنے اور ان نشستوں کو خالی قرار دے کر ضمنی انتخابات کے اعلان سے متعلق نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا ہے۔ پٹیشنرز کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے تمام ارکان سے سیاسی مقاصد کے لیے استعفے طلب کیے تاکہ نئے مینڈیٹ کے لیے الیکشن میں جایا جا سکے۔ تمام 123 ارکان نے مشترکہ طور پر استعفے دیے جنہیں ایک ساتھ نہیں دیکھا گیا۔ اسپیکر نے تصدیق کے بغیر صرف 11 ارکان کے استعفے منظور کر کے آئین کے آرٹیکل 64 کو پورا نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اسپیکر اس بات کی تصدیق کا پابند ہے کہ رکن اسمبلی استعفا دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ استعفا اصلی ہے جو اس نے اپنی مرضی سے دیا۔ انتخابات پر مجبور کرنے کے لیے دیے گئے استعفے کو قانون کی نظر میں استعفا نہیں مانا جا سکتا۔ اسپیکر نے قانون پر عمل درآمد اور مستعفی ارکان کو طلب کیے بغیر 12 ارکان کے استعفے منظور کیے جو غیر آئینی اقدام ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ درخواست پر کل سماعت کریں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، اسپیکر کی رولنگ کو کسی بھی فورم پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن نے 11 اراکین کے استعفوں کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار عابد شیر علی کی میڈیا سے گفتگو۔ بولے، اگر ان لوگوں نے استعفے نہیں دیے تھے تو پھر کاغذات نامزدگی کیوں جمع کرائے؟ 11 اکتوبر کو مدنی چوک میں ایک اجتماع ہوگا۔ آج یہ اس کے عدالت عظمیٰ کے اندر 8 ان کے اراکین پارلیمنٹ تھے جو جنہوں نے نامینیشن پیپر بھی جمع کرائے ہوئے ہمارے حلقوں میں۔ اگر انہوں نے استعفے نہیں دیے تھے تو وہ نامینیشن پیپر کس لیے جمع کروائے گے؟ کوئی قانون ہے اس ملک میں، کوئی آئین ہے کوئی اس ملک میں؟ اس وقت تو کہتے جی ہم نے استعفے دے دیے۔ اپنے جلسوں میں کہا انہوں نے استعفے دے دیے۔ انہوں نے کہا جی کہ آؤ الیکشن میں کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اور عمران خان اب تم آؤ، تم کدھر بھاگ رہے ہو؟ آؤ حلقوں میں نکلو، فیصل آباد میں نکلو، ہر جگہ نکلو، آؤ الیکشن لڑو۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی قوم تمہیں کہیں اب بھاگنے نہیں دے گی۔ عمران نیازی گھبرانا نہیں، اب تم نے پاکستان نے گھبرا لیا۔ اب فیصل آباد کے حلقہ این اے 108 والوں کی ڈیمانڈ، اب تم نے گھبرانا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے، الیکشن لڑو۔ آؤ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دو کہ لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی غفلت۔ فیصل آباد ڈویژن بھر میں نئے ٹیکس گزاروں کی تلاش کے لیے مارکیٹوں، بازاروں، ہاؤسنگ کالونیوں اور دیگر کاروباری مراکز کا سروے ہی نہ کیا جا سکا۔ ایف بی آر نے 22 برس قبل آخری جنرل سروے کیا تھا۔ ایف بی آر ہیڈ کوارٹر نے سروے کی ہدایت نہیں دی۔ بینک ٹرانزیکشن، پراپرٹیز کے انتقال اور دیگر ذرائع سے نئے ٹیکس گزاروں کا سراغ لگایا جا رہا ہے۔ نئے ٹیکس گزاروں کے مطلوبہ اہداف پورے نہ ہونے سے پہلے سے سسٹم میں موجود ٹیکس دہندگان پر بوجھ بڑھ رہا ہے۔ فیصل آباد ڈیجیٹل گرداوری پر تاحال عمل درآمد نہ ہو سکا، کسان مشکلات میں شکار۔ جھنگ میں گرداوری میں درستگی اور تصدیق کے لیے ایپلیکیشن لانچ کر دی گئی۔ ڈیجیٹل گرد آوری میں تبدیلی کا مطالبہ کر دیا۔ آن لائن ڈیٹا نہ ہونے سے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو ٹیکس کے حصول میں مشکلات، ریونیو سے متعلقہ مشکلات بڑھنے کا اندیشہ بھی پیدا ہو گیا۔ کسان رہنما رانا محمد خان کا کہنا تھا کہ اس سے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو بھی ڈیٹا اکٹھا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ڈیجیٹل گرداوری ہوئی ہے، اس میں 95% بوگس ہے، اس میں فون نمبر غلط لکھے گئے ہیں اور ڈیٹا جو ہے وہ فارمر کے پاس جا کر نہیں لیا گیا۔ ہم نے اس کے لیے تحریری درخواست تحصیلدار صدر کے ذریعے تاکہ اس پٹواریوں کے تھرو دوبارہ اس کو از سر نو کیا جائے تاکہ کسانوں کو اگر سبسڈی بھی ملے کھادوں پر تو وہ بھی اس کو بھی یقینی بنایا جا سکے۔ جنگ میں کاشتکاروں کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے بورڈ آف ریونیو نے اقدامات شروع کر دیے۔ گرداوری میں درستگی اور تصدیق کے لیے ڈیجیٹل ایپلیکیشن لانچ کر دی۔ کاشتکار گھر بیٹھے گرداوری کے مسائل کے حل بارے درخواستیں جمع کرا سکیں گے۔ بورڈ آف ریونیو نے ریکارڈ درست کرنے کے لیے پٹواریوں کو ٹاسک بھی دے دیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، عوامی سواری کی قیمت میں اضافہ۔ چائنیز موٹر سائیکل ساز کمپنیوں کی جانب سے 2000 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ کاروبار حضرات نے شدید پریشانی کا اظہار کر دیا۔ چیئرمین فرینڈز الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن رانا محمد نوید خان کہتے ہیں دن بدن قیمتوں میں اضافہ کاروبار کے لیے تباہی کا سبب بن رہا ہے۔
چائنا موٹر سائیکل ساز کمپنیوں کی جانب سے موٹر سائیکل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ قیمتوں کا اطلاق آج سے ہوگا۔ موٹر سائیکل کی قیمت میں 2000 روپے تک کا اضافہ ہوا، جس پر ڈیلرز کی جانب سے شدید پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین فرینڈز الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن رانا محمد نوید خان کہتے ہیں، موٹر سائیکل کی قیمتوں میں آئے روز اضافے سے کاروبار متاثر ہو چکے ہیں۔ جس طریقے سے ڈالر نیچے آ رہا ہے، اس طریقے سے کمپنیوں کو بھی ریٹ کم کرنا چاہیے، لیکن کمپنیاں اپنی من مرضی کر رہی ہیں۔ جب ریٹ بڑھتا ہے تو کسٹمر کی قوت مدافعت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، جب وہ متاثر ہوتی ہے تو دکاندار بھی متاثر ہوتا ہے۔ ڈیلرز کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ موٹر سائیکل کی قیمت بڑھنے سے عام آدمی کی قوت خرید متاثر ہو چکی ہے اور کاروبار بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کاروبار متاثر ہوتا ہے تو نہ صرف کاروباری طبقہ بلکہ ہمارے ساتھ جڑے مزدور طبقے کا روزگار بھی متاثر ہوتا ہے۔ اپنی من مرضی کمپنی کر رہی ہے، 2000 روپیہ ریٹ، آئے دن 2000 روپیہ ریٹ، لہٰذا ہماری اس حکومت سے اپیل ہے کہ جس طریقے سے وہ ڈالر پر کنٹرول کر رہے ہیں، اس طریقے سے کمپنیوں پر بھی کنٹرول کریں تاکہ ریٹ کنٹرول ہو، ہمارے کاروبار اچھے طریقے سے چلے۔ موٹر سائیکلز ڈیلر نے مطالبہ کیا کہ حکومت موٹر سائیکل ساز کمپنیوں کی جانب سے خود ساختہ قیمتوں میں اضافے پر ایکشن لے اور قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ ٹرینوں کی بندش نے محکمہ ریلوے کو خسارے میں ڈال دیا۔ فیصل آباد میں ریلوے ملازمین کو تاحال تنخواہیں نہ مل سکیں۔ ملازمین نے احتجاجاً سیک لائن اور واشنگ کا کام بند کر دیا۔ تنخواہیں دو، کام لو، محکمہ ریلوے نے سارا خسارہ ملازمین پر ڈال دیا۔ ریلوے ملازمین کو تاحال تنخواہیں نہ مل سکی۔ ریلوے ملازمین نے سک لائن اور واشنگ لائن پر کام بند کر دیا۔ ریلوے ملازمین نے تنخواہیں نہ ملنے تک کام نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ تنخواہیں نہ ملنے سے گھروں کے چولہے بند پڑے ہیں۔ محکمہ ریلوے ظلم پر اتر آیا ہے، مہنگائی نے پہلے ہی کمر توڑ رکھی ہے۔ میں 1 مہینہ 20 دن تنخواہ نہیں ملی، 15 کو آتی ہے، آج اگلے مہینے کی 5 تاریخ ہو گئی ہے، ہمیں تنخواہ نہیں ملی۔ ہمیں 3-4 دفعہ اسٹرائک بھی کیا ہے، افسران بالا سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ ہمیں تنخواہ دیں، ہمارے بل نہیں ادا ہوئے، بچوں کی فیس نہیں ادا ہوئی، سودا نہیں مل رہا۔ ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں وہ تنخواہیں دیں اور اپنا ہم کام اپنے آرام سے کریں۔ اگر ہمیں تنخواہیں نہ ملی تو ہم ایسی ہڑتال بھی کریں گے، اور افسران بالا کو پہلے ہم آگاہ کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک میسج نہیں آیا۔ ریلوے ملازمین کی جانب سے تنخواہیں نہ ملنے پر واشنگ لائن اور ٹرینوں کو واش کرنے کا کام بند کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ مین شاہزیب کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ خبر شامل کریں گے جھنگ سے۔ جھنگ کے گورنمنٹ ہائی اسکول قائم بھروانہ میں اساتذہ اور طلبہ کا پرنسپل کے خلاف احتجاج۔ محکمہ تعلیم نے احتجاج کا نوٹس لے لیا۔ سی ای او ایجوکیشن محمد نواز کی ہدایت پر انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ اساتذہ اور طلبہ کی جانب سے پرنسپل عابد حسین کے خلاف نازیبہ رویہ اختیار کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ انکوائری کمیٹی میں پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول باغ محمد امتیاز اور پرنسپل ایم بی ہائی اسکول طالب حسین کو شامل کیا گیا۔ انکوائری کمیٹی کو فیکٹ اینڈ فگرز رپورٹ محکمہ تعلیم کے سامنے پیش کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ فیصل آباد بنیادی مرکزی صحت کو سیکیورٹی فراہم کرنے والی پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی بوگس سیکیورٹی گارڈ کے اندراج کی مت میں حکومتی خزانے کو نقصان پہنچانے لگی۔ سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے ڈسٹرکٹ انچارج ماں بچہ صحت پروگرام کے جعلی دستخط کروانے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ بنیادی مرکزی صحت کو سیکیورٹی فراہم کرنے والی پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی بوگس سیکیورٹی گارڈ کے اندراج کی مد میں حکومتی خزانے کو نقصان پہنچانے لگی۔ اس کے علاوہ نجی سیکیورٹی کمپنی سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے ڈسٹرکٹ انچارج ماں بچہ صحت کے جعلی دستخط کرنے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی 1 سال قبل فوت ہو جانے والے سیکیورٹی گارڈ کی تنخواہیں بھی وصول کر رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ انچارج ماں بچہ صحت پروگرام ڈاکٹر خادم حسین کا کہنا تھا 30 سیکیورٹی گارڈ کی جگہ 25 سیکیورٹی گارڈ کام کر رہے تھے۔ ڈائریکٹر MRNCH پروگرام پنجاب کی جانب سے GB سیکیورٹی کلیئرنس مانگی گئی تھی، اس لیے ماہ جون 2022 کی فہرست چیک کی گئی تو بوگس اندراج سامنے آئے ہیں۔ 5 ایسے سیکیورٹی گارڈ تھے جو شروع سے ہی وہ کام نہیں کرتے تھے۔ 25 جو GB گارڈ تھے ان کی مجھے ویریفیکیشن بھی مل گئی، سرٹیفکیٹ بھی مل گئے۔ 5 جو تھے وہ نان ویریفائڈ نکلے، تو میں نے اپنی ہیڈ آفس کو رپورٹ کر دی ریٹن میں کہ جو 5 سیکیورٹی گارڈ ہیں وہ بوگس اپنی جو ہے سرٹیفکیٹ جمع کروا کر میرے نام کا وہ اپنی سیلری لے رہے ہیں۔ مارچ 2022 میں تعینات ہوا، جبکہ جون 2022 میں میرے جعلی دستخط کیے گئے۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی گارڈ محمد سرور 1 سال قبل فوت ہو چکا تھا، مگر اس کا نام بھی فہرست میں شامل تھا، اور ایسے میں GB سیکیورٹی کمپنی سے متعلق رپورٹ ڈائریکٹر MRNCH پروگرام کو بھجوا دی ہے۔ جو محمد سرور 189 RB میں جو سیکیورٹی گارڈ جو نامینی کیا گیا تھا،
اس کو وہ ڈیتھ ہو چکی تھی، اس کی جگہ کوئی کاشف نام کا لڑکا تھا وہ کام کر رہا تھا. سر تقریباً میں نے IHO سے جب ویریفائی کیا تو اس نے مجھے بولا کہ اس کو 1 سال پہلے اس کی جو ڈیتھ ہو چکی. ڈسٹرکٹ IRMNCH پروگرام کی جانب سے ڈائریکٹر IRMCH سے سخت ایکشن لینے کی سفارش کی گئی ہے. کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ آزادار حسین، فیصل آباد. دوسری جانب جھنگ میں آبادیوں کے دشمن منی پیٹرول پمپس کے خلاف ایکشن. ضلع انتظامیہ نے 14 منی پیٹرول پمپس کو سیل کر دیا. اسسٹنٹ کمشنر جھنگ دلاور خان کی ہدایت پر غیر قانونی منی پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. انتظامیہ نے 14 منی پیٹرول پمپ سیل کر کے 5 افراد گرفتار کر لیے. اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر ارشد بھٹی نے کہا، کسی کو انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. فیصل آباد میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی کمیٹی کا اجلاس ہوا. ڈپٹی کمشنر نے سیکرٹری آرکائیو کو انتظامات پر بریفنگ دی. ادھر ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ نے سمن آباد سپورٹس کمپلیکس کو سوموار سے کھولنے کی ہدایت جاری کر دی. فیصل آباد میں ڈپٹی کمشنر آفس میں سیکرٹری پنجاب آرکائیو عائشہ حمید اور ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ کی سربراہی میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا. ڈپٹی کمشنر نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ضلع میں 92 بیڈز ڈینگی کے مریضوں کے لیے مختص ہیں. ضرورت پڑنے پر مزید 150 بیڈز کا اضافہ کیا جا سکتا ہے. سوشل میڈیا پر شہری کی سمن آباد سپورٹس کمپلیکس کے حوالے سے شکایت. ضلع انتظامیہ حرکت میں آ گئی. ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ نے سمن آباد سپورٹس کمپلیکس کا دورہ کرتے ہوئے 2 سال سے بند سپورٹس کمپلیکس کو پیر سے شہریوں کے لیے کھولنے کی ہدایات جاری کر دی. ڈوبا ٹیک سنگھ میں ڈپٹی کمشنر چوہدری محمد ارشد بھدر کا ڈویژنل پبلک اسکول اور کالج کا دورہ. ڈپٹی کمشنر ارشد بھدر نے اسکول میں درس و تدریس کے عمل کا جائزہ لیا. ڈی سی نے نئے تعمیر ہونے والے بلاک کے تعمیراتی کام کا معائنہ بھی کیا. سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد عمر سید ملک نے عدل روم قائم کیا. غیر حاضری پر ڈرائیورز کانسٹیبل سرفراز علی نوکری سے برخاست کر دیا گیا. دوسری جانب فیصل آباد میں 2 لاکھ ہیڈ منی والا اشتہاری گرفتار کر لیا گیا. شاندار کارکردگی پر پولیس پارٹی میں انعامات کی رقم تقسیم کی گئی. پولیس آفیسر فیصل آباد عمر سعید ملک نے اردل روم کا انعقاد کیا. 18 اہلکار شوکاز کی سماعت کے لیے اردل روم میں پیش ہوئے. غیر حاضری پر ڈرائیور کانسٹیبل سرفراز علی نوکری سے برخاست کیا گیا. 2 اہلکاروں کو تنخواہوں میں تنزلی اور 1 سال سروس ضبطگی کی سزا دی گئی. سب انسپکٹر آصف بٹ کو شنوز اور 4 اہلکاروں کو ری انکوائری کا حکم دیا. CPO عمر سعید ملک نے 10 اہلکاروں میں 2 لاکھ روپے انعامی رقم تقسیم کی. خطرناک اشتہاری نعیم عرف نیما کی گرفتاری پر 2 لاکھ روپے انعام رکھا گیا تھا. پولیس پارٹی کو CPO نے انعام کے ساتھ ساتھ تعریفی اسناد بھی دیں. CPO کا کہنا تھا کہ پولیس پارٹی انعامات کے ساتھ داد کی بھی مستحق ہے. چیف ٹریفک آفیسر میاں اکمل کی ٹرانسپورٹ مالکان اور مینیجر سے میٹنگ کی. CTO نے میٹنگ میں روٹس پرمٹ کے مطابق کمرشل گاڑیوں کی آمد و رفت کو یقینی بنانے پر زور دیا. شرکا میٹنگ سے گفتگو کرتے ہوئے CTO میاں اکمل کا کہنا تھا کہ روٹ کے علاوہ کسی روڈ پر کمرشل گاڑی کا داخلہ مکمل بند ہوگا. فٹنس کے بغیر کمرشل گاڑیاں روڈ پر کسی صورت نہیں چلیں گی. دوسری جانب ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی نے CEO ہیلتھ کی خالی سیٹ پر ڈاکٹر افتخار نور کو عارضی چارج دے دیا. CEO ہیلتھ کی سیٹ ڈاکٹر منظور حسین کے تبادلے کے بعد خالی ہوئی تھی. جھنگ میں محکمہ صحت کی 4 روز سے خالی پڑی سیٹ پر عارضی چارج دے دیا گیا. ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی کی جانب سے ڈاکٹر افتخار نور کو عارضی چارج دیا گیا. CEO ہیلتھ کی سیٹ ڈاکٹر منظور حسین کے تبادلے کے بعد خالی ہوئی تھی. CEO ہیلتھ نہ ہونے کی وجہ سے دفتری امور التوا کا شکار تھے، جس پر ڈپٹی کمشنر نے عارضی چارج کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی نے فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے خلاف بھی ہمیں کئی شکایات موصول ہوئی ہیں. علامہ طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ پاکستان علماء کونسل کے زیر اہتمام ملک بھر میں ماہ ربیع الاول منایا جا رہا ہے. حکومت پاکستان بھی سیرت طیبہ پر اجتماعات کروا رہی ہے اور 12 ربیع الاول کو اسلام آباد میں عالمی کانفرنس ہوگی. انہوں نے کہا کہ پوری قوم اور تمام سیاسی جماعتوں کو سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ ٹرانسجینڈر قانون کے حوالے سے وزیر قانون نے ترامیم پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. خواجہ سرا مظلوم ترین طبقہ ہے. خواجہ سرا کی آڑ میں ہم جنس پرستی جیسا شر پھیلنے نہیں دیں گے. اسلامی نظریاتی کونسل اس بل کو دیکھ رہی ہے اور اس بل کو کبھی بھی حمایت نہیں کی جائے گی.
और अभी आपको बताएं, दारुल अमान जंग में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया गया। दारुल अमान में मुक़ीम ख़ातीन को तोहफ़े भी दिए गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी, DPO राशिद हैदर, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अजहर अब्बास, सुपरिटेंडेंट समरार अब्बास ने शिरकत इख्तियार की। माह रबीउल अव्वल के सिलसिले में दारुल अमान झंग में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाकाद किया गया। दारुल अमान में मुकीम खवातीन ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी, DPO राशिद हदायत, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अजहर अब्बास और सुपरिटेंडेंट समरा रुबाब भी शरीक हुई। अफसरान ने मुखय्यर हजरात के ताउन से खवातीन में मिठाई और तहाइफ भी तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने मुखय्यर हजरात को फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील भी की। बड़ी खुशी है जी, ये जो इस वक्त लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो ये भी किसी की बेटियाँ हैं, किसी के बेटे हैं, तो इनके साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जी। तो मैंने और DC साहब ने जो आज विज़िट किया, हम इनकी काविशों को अप्रिशिएट करते हैं और इनको इनकरेज और मोटिवेट करते हैं कि ये जो खिदमत का सिलसिला है ये रुकना नहीं चाहिए, बल्कि इससे बेहतर होकर और आगे जारी सारी रहना चाहिए। दूसरी जानिब गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल झंग सदर में माह रबीउल अव्वल के सिलसिले में तकरीरी मुकाबलों का एहतमाम किया गया। जिला भर से सरकारी स्कूलों से तालिबात ने हिस्सा लिया और मिदहते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकारीर की। गवर्नमेंट हुसैनिया हाई स्कूल में भी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाकाद किया गया। बच्चों में क्विज मुकाबला भी हुआ। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, City 41 झंग। फैसलाबाद में बसिलसिला ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुकाबला जारी रहे। जरे असवनु किसने सवाल कीता, तेरा रंग भी बहुता काला है, तेरे अंदर शहर भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कहीं मिलाद तो कहीं दरूद सलाम की महाफिल सजी हैं। इस सिलसिले में सीरत फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम तलबा में नातिया मुकाबला मुनक्किद किया गया। बच्चों ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नातों के नजराने पेश किए। इस मौका पर मुफ्ती मुस्तफ़ा अजीज का कहना था कि छोटी उम्र से ही अगर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों में उजागर करेंगे तो बड़े होकर ये सच्चे मुसलमान बनेंगे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात तय्यबा है वो नात के पहलू से हो, वो सवालात के पहलू से हो, वो अमली तौर पर हो, वो तारीख़ी तौर पर हो, जिस पहलू से भी हो, तो जिस उम्र का बच्चा या बड़ा हर एक के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा आबियारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा की मिठास और ठंडस हर उम्र और हर तबका और हर किस्म का बंदा उसको कबूल भी करता है और उसके दिल को ठंड भी पहुँचती। ना अदब, ना करीना, ना बसीरत, शाऊर, दिल लरसता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना से पहले। कैमरामैन तस्वर अब्बास के साथ फसीन नकवी, City 41 फैसलाबाद। शहर फैसलाबाद के मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस में टीचर्स डे के हवाले से तकरीबात का इनकाद किया गया। दुनिया भर की तरह आज फैसलाबाद में असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आइए मुहज़्ज़ब माशरों की बुनियाद रखने वालों का शुक्रिया अदा करें। गुलिस्तान कॉलोनी के फूल स्टॉल पर तलबा की बड़ी तादाद पहुंच गई। तलबा का कहना था कि अपने पसंदीदा असातिज़ा के लिए फूल खरीदने आए हैं। हम अपने टीचर्स के लिए हमने फूल खरीदे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज टीचर्स डे है और हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, वो ये हमें आसमान की बुलंदियों तक लेके जाते हैं ज़मीन से उठाकर, और हम अपने टीचर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हमारे सभी टीचर्स हमारे साथ, उनका बहुत अच्छा रवैया है। दूसरी जानब MC हाई सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड पर पुरतकल्लफ तकरीब का एहतमाम किया गया। प्रिंसिपल रॉय इकबाल ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। बच्चों की जानिब से अपने प्यारे असातिज़ा को खराज तहसीन पेश किया गया और टीचर्स को गुलदस्ते भी पेश किए गए। असातिज़ा ने बच्चों की कोशिश को सराहा और बहुत पसंद किया। इस मौका पर प्रिंसिपल रॉय इकबाल का कहना था कि तमाम स्टूडेंट्स और असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। साल का हर दिन टीचर डे होता है और अपने टीचर्स को खराज तहसीन पेश करते हैं। एक दिन जो है वो मखसूस किया गया टीचर को। हालांकि टीचर का तो डेली ही एहतराम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, लेकिन ये एक जो अंदाज़ है वेलकम करने का, जैसे बच्चों ने आज हमें वेलकम किया है, बुके पेश की हैं, पत्तियां निशावर की हैं, ये एक प्यार मोहब्बत है। इनमें हमारी कुर्बत जो है वो जो मुकद्दस रिश्ता है वो मजबूत होगा। सादा की खिदमात के इतराफ में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अयूब रिसर्च फैसलाबाद में भी टीचर्स डे की तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कैसर अब्बास रिंद ने खसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में असातिज़ा को खराज तहसीन पेश किया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर सायरा खानम का कहना था कि तलबात की तरबियत से ही हम माशरे को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।